اے باشعور روحو، اے باشعور انسانوں، آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، آپ کی عزت میرے دل میں بہت زیادہ ہے اور میں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ بعض دفعہ کیا ایشو آتا ہے کہ ٹیچر کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور اس نے وہ پہلے جواب دے دیا ہوتا ہے کسی نہ کسی آڈیو لیکچر میں، تو کچھ دوست وہ آڈیو لیکچر نہیں سنتے جن کی وجہ سے پرابلم آتا ہے، تو پہلے ٹیچر کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ٹیچر ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کے شعوروں میں جائے، یعنی اس کی باتیں، اس کی گفتگو، اس کے الفاظ، اس کا سٹائل آپ کے اندر منتقل ہو، وہی ٹیچر ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو آپ ذرا سمجھ لیجئے کہ حقیقت کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی اللہ پاک کی ذات تھی، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ پاک کی ذات ہوگی۔ اب یہاں جو انگریز ہیں یا وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ کسی انرجی پر چل رہی ہے، وائبریشن پر چل رہی ہے، لیکن انرجی کیونکہ دو چارج رکھتی ہے، پازیٹیو اور مائنس، تو یہاں دوئی پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پازیٹیو چارج کیوں ہے، نیگیٹو چارج کیوں ہے، اور اگر ان میں سے ایک چارج نہ ہو تو ورک نہیں ہو سکتا۔ پھر انرجی تو ہے، انرجی کام بھی کرتی ہے، لیکن یہ جو شعور ہے آپ کے اندر، جسے کانشیس میں کہتا ہوں، جو سمجھ بوجھ چل رہی ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے سارا ورک؟ تو وہ لوگ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ کوئی سپریم شعور ہے جو اس انرجی کو چلا رہا ہے۔ ان کا بھی جواب ہو گیا، اور وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ انرجی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے نہ فنا کی جا سکتی ہے، ہاں اس کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن شعور کیا ہے، کانشیس کیا ہے، وہ کیا جواب دیں؟ کیونکہ یہ جو لیکچر ہے یہ میں آپ ماسٹرز لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، کل کو آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے تو آپ کو پوری بات ہو۔ آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، کچھ مسالہ کی چھاپ لے کر آئیں گے، کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی لوگ آئیں گے، جو حد سے زیادہ گزر گئے ہیں وہ بھی آئیں گے۔ تو وہی ہوتے ہیں جو ہر ایک کو درست جواب دیں، درست جواب، یاد رکھیے گا بات۔ تو خیر ہم واپس آتے اس بات کی طرف، جب کچھ نہ تھا اللہ پاک کی ذات تھی، ابھی کوئی کائنات نہیں بنی، فرشتے نہیں بنے، جن نہیں بنے، کچھ بھی نہیں بنا، وہ مالک مختار کل خود ہی تھا۔ اللہ پاک مزید ذکر کرتے ہیں سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 میں کہ اس کا عرش پانی پر تھا، اب پانی بھی آ گیا، عرش بھی آ گیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ جو پانی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ کچھ مخصوص طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کا نام لینا نہیں ہے لیکن سمجھانا بھی فرض ہے۔ جب وہ مخصوص کسی اور کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اللہ پاک نے مزید لکھ دیا کو پانی سے بنایا۔ عربی میں بھی دونوں ہی لفظ ویسے ہی آئے ہیں اور ان کا لفظی ترجمہ بھی پانی ہی ہے، پھر وہاں پہ پھر پرابلم آ جائے گا۔ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ یہ لارائب اور سچی کتاب ایسی کمال کتاب ہے جس پر بڑے بڑے روحانیت کے جو غیر مسلم چیمپئنز بھی ہوئے ہیں یا گزرے ہیں، وہ اس پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں اور بات نہیں کر سکتے، وہ اپنی لچارگی ظاہر کرتے ہیں اس کتاب پر بولنے کے لیے۔
لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جس کا دل اٹھتا ہے جو چاہتا ہے اٹھ کے بول دیتا ہے. ابھی حروف مقطعات کی جب تعریف کی گئی تو اس میں دیکھیں کاف ہا یا عین صاد ہا سے اس نے کیا بنا دیا ہلاک. بتائیے مجھے کیا کوئی شہید کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا نا کہ جب تک آپ وہ شعور نہ لیں جس شعور میں یہ کتاب اتری ہے، وہ طرز فکر نہ اپنائیں جس طرز فکر میں یہ کتاب اتری ہے، اس وقت تک سمجھ نہیں آتی. مار کھائیں گے پھر آپ لوگ. اور جو غیر مسلم روحانی بندے ہوئے وہ کسی حد تک سچے ہیں اور ان کی یہ بات درست ہے، پسند کی جانے کے قابل ہے کہ انہوں نے اس پر بولنے سے معذرت ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بات نہیں کر سکتے، یہ سپریم ہے، ہمارا کانشیس اتنا نہیں ہے کہ اس پر بول سکے. لیکن جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں مطلب بات ہی کو نہیں، ہم ایک منٹ میں سارا کچھ کر دیتے ہیں اور کام خراب ہو جاتا ہے. یہ لا ریب کتاب اپنی سچائی خود ہے، اور دوسرا بھی جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس پر بھی یہ لا ریب کتاب خود ہی جواب دیتی ہے. اور جب بھی کوئی ہو اور اس سے ٹکرائے گی وہ خود ہی پاش پاش ہو جائے گی. تو اللہ پاک نے کہا کہ پانی تھا، پانی کے اوپر اس کا عرش. اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 میں لکھا ہے کہ سارا کچھ کتاب مبین میں ہے. کتاب مبین بھی ہو گئی. لیکن ابھی زمین و آسمان نہیں بنے. اللہ پاک نے فرمایا ہے حالانکہ سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے. تو اگر کتاب مبین 7 آسمانوں کے اندر آئے تو پھر کتاب مبین میں سارا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اگر 7 آسمانوں سے اوپر کتاب مبین آئے تو یہ بھی کہیں موجود ہونی چاہیے کتاب مبین، تبھی اس کے اندر یہ تمام ریکارڈ آئے گا. تو کتاب مبین بھی ہو گئے. پھر اللہ پاک نے چاہا، ارادہ کیا، اور یہ جو لوگ کن اور فیکون کی بحث میں الجھتے ہیں، اللہ پاک وہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے. کیا جب یہ تخلیق کی گئی ہیں چیزیں، کہ اللہ پاک نے یہاں کن فرمایا ہے؟ کہیں کہا ہے اللہ پاک نے کہ اللہ پاک نے کن کہا اور کائنات بننا شروع ہو گئی ہیں، کائنات بن گئی؟ اگر ہے تو مجھے حوالہ ضرور دیجیے گا. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ کچھ سوال ماسٹر اپنے لیکچر میں چھوڑتا ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، آپ کے شعوروں کے لیے، کہ آپ کے شعوروں کے اندر جنبش ہو. تو خیر کتاب مبین ہو گئی. اللہ پاک نے چاہا، یعنی وہ تمام انرجی بنانی ہے وہ آ گئی. اسے ہی مقام لاہوت کہتے ہیں. اب فرشتے بنے، ان کا ایک عالم بن گیا. جن بنے، ان کا بھی ایک عالم بن گیا. جہاں فرشتے موجود ہیں اسے عالم ملکوت کہتے ہیں. جہاں جن آباد ہیں اسے عالم نصرت کہتے ہیں. اور باقی مخلوقات اللہ پاک نے بنائی، یہ جانور جو ہیں ان کے لیے یہ عالم ناسوت بن گیا. یہاں یہ جانور زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ کتنا عرصہ یہ زندگیاں گزارتے رہے. اور شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ اس کا نام عزازیل ہے اور وہ قوم جن سے ہے. تو قوم جن میں سے عزازیل ہوا، اس نے بڑا کچھ کیا، بڑی عبادت کی اور ملکوتی صفات پا گیا، فرشتوں میں موجود ہو گیا. تو اس کو اپنی اٹکل سے بعض لوگ کہتے ہیں وہ فرشتوں کا بھی سردار ہوگا. یہ بات ایسے ہی بیوقوفوں والی لگتی ہے، غلط بات لگتی ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ فرشتے ہیں، جن ہیں. تو وہ ملکوتی صفات تو پا گیا. اس نے فرشتوں کو بڑھانا کیا تھا؟ فرشتے تو پہلے ہی علم والے تھے. کوشچن اٹھاتے ہیں. اب ذرا سمجھیے، یہ کائنات ایسے ہی کتنا عرصہ رہی؟ کیا کچھ کائنات میں ہوتا رہا، کیا نہیں ہوتا رہا؟
کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہا. کہاں وہ جو عزازیل ہے وہ کیسے، اس نے کیا کیا، کیسے کیا، وہ جنات سے نکل کر کیسے فرشتوں میں پہنچا، یہ تو ساری باتیں سوچنے والی ہیں. ویسے آپ سے سوال ہے، یہ کس طرح سے اپنے اٹکل سے نہ جواب دینا، اور یہ کیسے عالم نصرت سے عالم ملکوت میں پہنچا ہوگا؟ کوئی راستہ بھی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، کوئی طریقہ کار بھی تو طے ہوا ہوگا. جو بندہ کہہ دے کہ یہ 25,000 کروڑ سال اس نے ایسا کیا، اس نے چپے چپے پر سجدہ کیا، تو عالم نصوت میں بھی آیا ہوگا پھر کہیں نہ کہیں سے. تو کہاں کیسے آیا تھا عالم نصوت میں، اور کیسے وہ عالم ملکوت میں گیا تھا، یہ بھی تو ہمیں بتائیے نا. پھر میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ آج ذرا باتیں کھلی کھلی ہوں گی تھوڑی سی، تاکہ مزید باتوں کو سمجھیں، اور وہ جو قصے کہانیاں آپ نے سنی ہیں ان سے گرد جو ہے وہ صاف ہو جائے. کوشش ہوگی کہ ہر لیکچر 20 سے 22 منٹ پر مشتمل ہو، تو مزید لیکچر ہوں گے. آج یہ 2-3 جتنے بھی لیکچر ہوں تو انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ بات کو آپ سمجھ سکیں. لیکن خیر، یہ تو آپ نے سوچنا ہے اور آپ نے جواب دینا ہے. تو سارا کچھ تخلیق ہو گیا. اب جو آپ کو اللہ پاک نے کہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب پھونکوں اس میں اپنی روح سے یا اپنی روح. تو جب یہ کائنات بن رہی تھی، اور جب کائنات بنی، اور جب یہ تمام ورک ہو رہا تھا، اس وقت وہ جو مین سورس ہے روح کا، روحی، وہ کیا تھا، کیسا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ سوچئے پھر جواب دیجئے، کیا ہو رہا تھا؟ چلیں خیر، یہ سوال آپ نے سوچنا جی، ہم نے نہیں ہے سوچنا، یہ آپ کے لیے ہے. تو اگر نہ جواب ہے تو چوتھے ایڈیشن میں پڑھ لیجئے گا. آگے کائنات کی ہر چیز بن گئی، لیکن ابھی تک خلیفہ نہیں بنا ہے. خلیفہ نائب ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے جو وہ اختیارات استعمال کرے کہ جس کو وہ اختیارات تفویض کیے جائے جو مالک کے پاس ہے. اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. اور دنیا کی بات کل کوشچن تھا، اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ جب دنیا کی بات ہوتی ہے تو صرف یہی دنیا نہیں ہے. جب آپ کو اللہ روحانی آنکھ دے اور آپ اس قابل ہوں تو آپ، یہ تو پہلے آسمان میں آپ رہ رہے ہیں نا، تو یہ پہلے آسمان کی زمین کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو پھر دوسرا آسمان بھی ہے، اس ہے، تو پھر دوسرا آسمان بھی ہے، اس کی بھی زمین ہے. تیسرا آسمان ہے، اس کی بھی زمین ہے. چوتھا آسمان ہے، اس کی بھی زمین ہے. پانچواں آسمان ہے، اس کی زمین ہے. چھٹا آسمان ہے، اس کی بھی زمین ہے. ساتواں آسمان ہے، اس کی بھی زمین ہے. ساتویں آسمان سے اوپر وہ انرجیز ہیں جنہوں نے کائنات تخلیق کرنی ہے، وہ تخلیق کر رہی تھی. اس سے اوپر کہیں عرش ہے، اور عرش سے اوپر کیا ہے وہ تو آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے. اور آپ کی جو روح ہے، اس کا جو مین سورس روحی تھا وہ کہاں تھا، وہ تو آپ ہی نے سوچنا ہے، وہ تو آپ ہی نے ڈھونڈنا ہے. تو ڈھونڈیے گا ضرور. اب جب انسان کی تخلیق ہونے لگی تو فرشتوں نے وہ جو ایلیمنٹس تھے وہ دیکھے کہ یہ تو ایلیمنٹس کی یہ کوالٹیاں ہیں. ایسے کو کیوں بناتے جو خون ریزی کرے، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. پھر سورۃ سعاد کی آیت نمبر 71، 72، 73 میں آئیے. وہاں اللہ پاک کہتے ہیں جب اس کو ٹھیک بنا چکوں، اس کے نئے نقش بنا دوں، اس کو درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب ڈال دوں اس میں اپنی روح، اب ڈال دوں اس میں اپنی روح سے، تو اس کو سجدہ کرو. اب آدم انسان جو ہے اس کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا یا نہیں کیا؟
لیکن بڑے غور طلب بات ہے کہ جب آدم کا پتلا تیار کیا گیا، اس آدم کے پتلے میں کوئی شعور تھا یا نہیں تھا؟ اس آدم کے پتلے میں کوئی شعور نہیں ہے، اس وقت تک اس کو سجدہ نہیں ہوا ہے۔ جب اس کے اندر روحی سے روح آئی ہے تو تب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ پھر کس چیز کو ہوا؟ جو انسان کے اندر آ رہی ہے۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو علم دیا اور وہ فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ فرشتوں نے اپنی ہار تسلیم کی، اور جب سجدے کی بات ہوئی وہاں پر شیطان نے انکار کر دیا، جو ملکوتی صفات حاصل کر چکا تھا۔ خلیفہ اب بن گیا ہے، انسان بطور خلیفہ اس کائنات میں اپنا وجود حاصل کر چکا۔ لیکن جب روح مٹی کے پتلے میں آئی ہے تو روحی سے مٹی کے پتلے تک آتے ہوئے جو روح کا سفر ہے، وہ کیا سفر ہے، وہ کیسا سفر ہے، یہ چیز کون جانتی ہے؟ اس چیز کا کس کو پتا ہے؟ یہ اللہ پاک کو پتا ہے، یا جو آپ لوگوں کے اندر روح ہے اس روح کو پتا ہے؟ یہ آپ کے خیال میں نہیں پتا؟ آپ کیا سمجھتے اس معاملے میں؟ سوچئے، سوچ کر جواب دیجئے، کیونکہ ہم آپ سے جواب چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی شرکت اس لیکچر کے اندر چاہتے ہیں، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ کیا روح کو پتا ہے کہ وہ روحی تھی، اور روحی سے جب الگ ہوئی اور مٹی کے جسم میں آئی تو کہاں کہاں سے گزر کر آئی، کیسے کیسے گزر کر آئی، کیا اس کے ساتھ ہوا؟ اور جب وہ مٹی کے جسم میں نہیں تھی، وہ کب سے تھی تو کیسے تھی تو کیا کرتی تھی، اور جب یہ کائنات بن رہی تھی تو اس وقت وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ سوال آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے۔ سوچئے پھر سوچئے۔ خیر، جب شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، یعنی آپ کی حاکمیت کو چیلنج کر لیا، آپ کی خلافت کو چیلنج کر دیا کہ میں اس کو خلیفہ نہیں مانتا، اللہ پاک نے اس کو فوراً سزا نہیں دی۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ تم نے سجدہ اس چیز کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہاں لوگ بڑی گفتگو کرتے ہیں ہاتھوں کو لے کر، دوسری چیزوں کو لے کر، لیکن جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے، وہ کب سے ہے، اس کی اپنی ماہیت اور کیفیت کیا ہے، یہ نہیں بتاتے، یہ نہیں سمجھتے۔ اس کو سمجھے بغیر ان چیزوں کے جوابوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب اس کو چھوڑ کر، اپنے مین سورس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں لوگ مار کھاتے ہیں۔ جبکہ جو آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے اوپر حقیقی شعور، ریئل کانشیس نے کھلنا ہے، حقیقی علم آپ کو آنا ہے۔ تو اس لیے عام میں اور دوسرے لوگوں میں ہمیشہ فرق رہے گا، اور یہ فرق رہنا بھی چاہیے۔ ایسے ہی روحانی لوگ ہیں، ان میں سے بھی ایسے جیسے کوئی 5 پڑھا ہے، کوئی 10 پڑھا ہے، کوئی 12 پڑھا ہے، کوئی 14 پڑھا ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا شعوری لیول ہے۔ کسی پر عرش سے نیچے کا حصہ کھلتا ہے، کسی پر عرش کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، لیکن عرش والے کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ تو عرش والے کی جن پر حقیقت ظاہر ہوتی ہے وہ تو عرش والا ہی احسان کرتا ہے، تو پھر ان پر حقیقت کھلتی ہے، اور یہ سارا ڈیٹا آپ کی روح جو ہے اس کو سمجھتی ہے اور دیکھتی ہے، پھر روح آگے کیسے کنورٹ کرتی ہے، اسی پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہے، لیکچر جاری ہے۔ آپ کی انسان کی حاکمیت چیلنج ہوئی
تو اللہ پاک نے انصاف کیا اور ان کو انصاف ہی کرنا تھا اور وہ انصاف ہی کرتے۔ اب آدم اور اس کی بیوی کو جنت میں بھیجا گیا، یعنی شعور ہے جو عالم ملکوت میں، کیونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، فرشتوں کے عالم ہے تو عالم ملکوت ہے۔ اب جب وہاں ساری باتیں ہوئی ہیں اور انسان جنت میں چلا گیا اور اس کو زندگی گزار رہا ہے، لیکن جو شریکہ ہے آپ کے اس نفس کا، نفس مطلب جو آدم علیہ السلام اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سمجھ رہے ہیں، تو وہاں شیطان چلا گیا اور شیطان نے بھٹکا لیا، اپنی باتوں میں الجھا لیا اور وہ درخت کھانے پہ راضی کر لیا جسے کھانے سے اللہ پاک نے منع کیا تھا۔ اب یہاں جب اللہ پاک نے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا درخت کھانے سے، اگر آدم علیہ السلام اللہ پاک سے رجوع کرتے، اللہ پاک سے مدد چاہتے، کہتے کہ یا مالک، پروردگار عالم، آپ مجھے اس درخت کو کھانے سے کیوں منع کرتے ہیں، تو اللہ پاک بتا دیتے۔ یا اگر آدم علیہ السلام ایسے کہتے کہ یا اللہ پاک مجھے طاقت اور انرجی دیجیے کہ میں اس درخت کو کھاؤں تو اس کا مجھ پر کوئی اثر اور افیکٹ نہ آئے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ پاک فضل کرتے یا نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ پاک فضل کرتا تو فضل ہوتا، لیکن آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، نہیں چاہا، اور شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت میں سے کھا لیا۔ جب کھا لیا، حکم عدولی ہو گئی۔ اس سینس میں شیطان بھی اللہ پاک کی ہی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام بھی اللہ پاک کی ہی مخلوق ہے، تو نا انصافی نہیں ہو سکتی، انصاف کا تقاضا تھا۔ دونوں کو کہا اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور شیطان کو بھی کھلی اجازت دی کہ اب تو ان پر اٹیک کر، اپنے سواروں سے، اپنے پیادوں سے ان پر اٹیک کر، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ لیکن جو آدم کی اولاد تھی اس کو دو جگہ ذکر کیا، سورۃ راف میں اور سورۃ یاسین میں۔ سورۃ راف کی آیت نمبر 172 میں کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے، یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھیے اس مالک مختار کل کی شان، ایسا نہیں کہا جا رہا کہ میں تمہارا رب ہوں، کہا جا رہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپشن دیا جا رہا ہے، ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا نہ مان لو۔ کیسا کمال ہے مالک، کیسا مختار کل ہے۔ بعض دفعہ جب اس کی باتیں ہیں تو دل کرتا ہے کہ آنکھیں بند کر کر اس کی تعریفیں ہی کی جائیں، اس کی شانیں ہی بیان کی جائیں، پھر اگلی بات کی جائے۔ خیر، کیونکہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے، یہی ڈیوٹی ہے۔ تو مختار کل نے جب کہا الست بربکم، آگے لکھا کالو بلا، بولے جی ہاں، آگے لکھا کہ گواہ ہوئے۔ تو بنی آدم کا ایک شعور بن چکا ہے، ایک زندگی کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بنی آدم کی ایک زندگی ایسی ہے جہاں انہوں نے اللہ پاک کی آواز سنی ہے، اللہ پاک کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ دوسری جگہ جب ہم آتے ہیں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 میں، اللہ پاک کہتے ہیں بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے شیطان کی پوجا نہیں کرنی۔ اب یہاں بھی آپ کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ شعور ہے یا نہیں ہے؟ جہاں کوئی آپ سے وعدہ لے رہا ہے، وہ وعدہ کس شیپ میں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے، یہ شعور نہیں لیتے، آپ بنی آدم کہلا نہیں سکتے۔
پھر اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے اپنی امانت کو آسمان پہاڑ زمینوں پر پیش کیا، کسی نے نہیں اٹھایا، انسان اس کو اٹھا لیا۔ انسان ظالم اور جاہل تھا، اب لوگ اس امانت کو سمجھے بغیر عجیب عجیب سے کوشچن اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے نہیں کہا تو کیوں اٹھائی امانت؟ بھائی کہاں یہ ایسی بات ہوئی ہے؟ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی امانت آسمان زمین پہاڑوں کو پیش کی، تو ڈیفینیٹلی انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس انسان کے سامنے امانت آئے تو اس کو اٹھائی نا۔ وہ امانت کیا ہے؟ کیا ہے وہ امانت؟ یہاں پر جب ہم اس امانت کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، یہ ڈیٹا ڈی کوڈ کرتے ہیں، ہمیں پوری سمجھ آتی ہے۔ یہاں ہمیں اسٹار سیڈ کی سمجھ آتی ہے، یا ہمیں پرل اسٹار سیڈ کی سمجھ آتی ہے، یہاں ہمیں اپنی جو زندگیاں ہیں ان کی سمجھ آتی ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن کیونکہ لوگ اس امانت کے شعور کو ڈی کوڈ نہ کر سکے، جب ڈی کوڈ نہ کر سکے تو نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، نئی نئی انہوں نے الجھنے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر تیسرا شعور انسان کا شعور ہے جو امانت کو ڈی کوڈ کرنے سے ہوگا۔ اگر آپ امانت کو ڈی کوڈ نہیں کرتے تو یہ شعور آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب جب آپ اس عالم ملکوت سے نیچے کی طرف اترے ہیں تو جیسے روح نیچے آئی ہے تو روح میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے، آپ کے جسموں میں تبدیلی آئی ہے۔ اس کا جواب اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں، خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین، انسان کو بہترین بنایا، اب اس کو اسفل سافلین میں بھیج دیا۔ اسفل سافلین میں، عالم نسوت میں، جانوروں کے عالم میں، یہاں دو مخلوق نیو آ گئی، پہلے اس عالم میں یہ دو مخلوق نہیں ہیں۔ آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ مخلوق تو ہم ایک ہیں، نہیں جی، ساتھ آپ کے شیطان عزازیل اترا ہے، پورے کی پورا پلٹون اتری ہیں، جو کچھ بھی آیا ہے۔ اب یہاں لڑائی شروع ہو گئی آپ کے درمیان اور شیطان کے درمیان، عالم نسوت میں، لیکن جو پہلی لڑائی ہوئی ہے اس میں آپ ہار چکے ہیں، کیونکہ شیطان نے انسان کو ورگلا لیا ہے، تو تبھی بطور سزا اس دنیا میں آئے، اس زمین پر آنا پڑا۔ اگر غلطی نہ کرتے تو اس زمین پر نہ آتے۔ صرف اس فرق کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی ہے، شیطان نے نہیں مانگی، تو اللہ نے کرم کیا ہے، ہدایت بنی آدم کے لیے قائم ہے۔ اب جب یہاں آ گئے ہیں اب یہاں ہمہ وقت لڑائی ہے، کس کے درمیان؟ آپ کے درمیان اور آپ کے دشمن کے درمیان۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ حاکمیت کی۔ جو آپ کی حاکمیت ہے، جسے چیلنج کیا گیا ہے، اس حاکمیت کو آپ نے جیتنا ہے۔ اگر آپ اس حاکمیت کو نہیں جیتتے، آپ ہار جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا ہے جو ان میں سے تیری راہ چلا بھر دوں گا دوزخ تجھ سے، اور جو ان میں سے تیری راہ چلا، جو بھی شیطان کی راہ چلا۔ شیطان کی کون سی راہیں ہیں؟ وہ بھی قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، اور رحمان کی کون سی راہیں ہیں؟ وہ بھی قرآن پاک میں لکھی ہیں۔ اس لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی آپ کو سمجھ بوجھ آج، گہرائی کی باتیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ سمجھیں یا نہ سیکھیں۔ اب جب ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں پر جو انسانوں نے اپنی عقل کے ساتھ کوشش کی، وہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ صرف وہی کوشش کامیاب ہوگی
جو خداوند عالم کی طرف سے ہوگی اور حقیقی کوشش ہوگی، جو حقیقی علم ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو بات جتنی لکھی، جیسے لکھی، بالکل مناسب لکھی، ٹھیک لکھی۔ سب علموں سے بڑھ کر اس مالک مختار کل کا علم ہے، اس مختار کل سے بڑھ کر نہ کو کسی کا علم ہے، نہ کو کسی سے پیار کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ پاک چاہتے تو پیار کر سکتا ہے، اس لیے اگر اللہ پاک چاہتے تو جتنے لفاظ لکھے ہیں اتنا ہی اور لکھ دیتے، نہیں لکھے تو اس کی مرضی ہے، اس نے جتنا مناسب سمجھا، جو مناسب سمجھا بھیج دیا ہے۔ اب یہاں پر آئیے، مختلف قسم کے مراقبہ جات، جس میں پہلے تصور مرشد یا فنافی مرشد کو سمجھا جاتا ہے، اور کبھی اگلا جو مراقبہ ہے اس کا کہتے ہیں کہ پہلے فنافی مرشد ہوں، پھر فنافی رسول ہوں، پھر فنافی اللہ ہوں۔ اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مرشد کے پاس سارا علم ہے، جب فنافی مرشد ہو گئے، علم مل گیا، تو پھر اگلے 2 سٹیپس کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ مجھے یہ نہیں بات سمجھ آتی۔ تو مرشد میں فنا کیا ہونا ہے؟ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اور کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے جی توجہ ہماری مرشد کی طرف ہے، جو ان کے ذہن میں سکیچ ہے، انسانی سکیچ، اس کو بس بنا رہے ہیں۔ بات نہیں ہے۔ کچھ جب کلرز کا مراقبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک انرجی کو سوچتے ہیں، تو جب بھی آپ نے سوچا ہے، آپ کے اندر کانشیس ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ کانشیس جو آپ کا شعور ہے وہ سپریم ہے، تو اس نے کلر بنا دینا ہے، اس نے آپ کو دکھا دینا ہے۔ جو آپ کا مائنڈ ہے، جہاں تک جو اس کی تخلیق ہے، جہاں تک اس کی رسائی ہے، وہ آپ کو چیز دکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی جہاں تک انہیں جانا چاہیے۔ اب جب آپ یہاں آئے ہیں تو اس میں نسل در نسل ڈی این اے آپ کو منتقل ہے، اسے ڈی این اے کہہ لیں، اسے ایک نور کی لہر کہہ لیں، اسے اپنی لڑی کہہ لیں، اسے انرجی کی لڑی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں الفاظ میں جو ہے وہ نہیں الجھتا ہوں، کیونکہ ماسٹر الفاظ میں نہیں الجھتے، الفاظ ماسٹر سے ہی نکلتے ہیں۔ اور جب میں بات کرتا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سمجھیں کہ سر نے اس تلفظ میں بات کرنی تھی، اس تلفظ میں بات کرنی تھی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ماسٹر جو چیز آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے یا جو آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کانشیس مائنڈ سے کر رہا ہوتا ہے، ایک کاسمک مائنڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ الفاظ اپنا مفہوم اور معنی خود ہی رکھتے ہیں۔ اب جب وہ اتنا ڈی این اے آیا ہے، جب آپ پیدا بھی ہوئے، بچپن سے ہی کبھی ڈانٹ پڑی، کچھ بات ہوئی، کچھ اچھی بات نہیں لگی، جو کچھ بھی تھا وہ تمام کا تمام ڈیٹا آپ نے لیا۔ آپ ایک ایک لمحہ مرے، ایک ایک لمحہ جیے ہیں۔ کیسے کہ آپ ہر وقت جب آپ بچے تھے، جو ماں کے پیٹ میں آپ کی زندگی ہے، وہاں سے زندگی آپ ایک ایک لمحے بڑھتے گئے۔ ایسے جب دنیا میں آئے تو آپ ایک ایک لمحے مرے ہیں، ایک ایک لمحے جیے ہیں۔ بچپن ختم ہوا تو تھوڑا سا بڑے ہو گئے، نوجوانی کی عمر کہہ رہے ہیں، نوجوانی ختم ہوئی تو آپ جوان ہوئے، جوانی ختم ہوئی تو آپ آگے میچور ہو گئے، اس سے آگے اور کچھ دوست آگے پھر بڑھاپا آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ہر لمحہ مر رہا ہے اور اگلا لمحہ جی رہے ہیں آپ۔ لیکن جو آپ کے اندر انرجی ہے وہ خود میں کیا ہے؟ اس انرجی کا مین سورس کیا ہے؟ اس انرجی کی اپنی ماہیت اور کیفیت کیا ہے؟ وہ انرجی کہاں سے آئی، کیسے آئی، وہ انرجی کیا کرتی ہے، وہ انرجی آگے کیا کرے گی؟ یہ سوال سمجھنے والا ہے، یہی سوال آپ نے سمجھنا ہے۔ اسی سوال کو سمجھو گے تو آپ کی کامیابی، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے ہو سمجھو گے تو آپ کی کامیابی، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے ہو تو آپ کی ناکامی ہے۔ اب جو ہم کروا رہے ہیں، یا لوگ جسے کہتے ہیں کہ آپ کا مراقبہ، بیسکلی میں نے بارہا کہا ہے، یہ مراقبہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ الزاریات آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو اپنے اندر دیکھو،
اگر کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو، اگر بند آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو بند آنکھوں سے دیکھ لو، اور اگر تم بضد رہو کہ نہیں وہ آیات ہیں یا نشانیاں ہیں تمہارے اندر، تو اپنے اندر کی نشانیاں دیکھو، تو دیکھ لو نشانیاں اپنے اندر۔ اپنے اندر جب ہم نشانیاں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ پر غور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں حرکت دے سکتے ہیں، ہمارا دل بھی، اس دل کو ہم اوپر نیچے دائیں بائیں حرکت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ایک عقل مند انرجی، ایک عقل مند فورس اس دل کو حرکت دے رہی ہے۔ کچھ بھی پرابلم آ جائے یا وہ حرکت بند ہو جائے تو آپ کا ظاہری وجود بند ہو گیا، آپ مر گئے، آپ ختم ہو گئے، جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ ہیں۔ ایسے ہی آپ کھانا کھاتے ہو، فروٹ کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، جوس پیتے ہو، آپ نے کبھی خون نہیں پیا لیکن آپ کے اندر خون بن رہا ہے، پھر خون کے سیلز الگ الگ بن رہے ہیں، اندر وائٹ بلڈ سیلز بن رہے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز بن رہے ہیں، پلازما تیار ہو رہا ہے، اور یہ عقل مند فورس، عقل مند انرجی سارے کام کر رہی ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ تو کھانا کھانے سے ہوتا ہے، تو مرے ہوئے بندے کا تمام کچھ موجود ہوتا ہے، وہ کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے؟ اس کا بھی معدہ جگر ہوتے ہیں، اس کا خون کیوں نہیں بنتا ہے؟ جب انرجی نہ پیدا کی جا سکتی ہے نہ فنا کی جا سکتی ہے، جو انسان مرا اس کی انرجی کہاں گئی؟ اس کی انرجی کس شے میں چلی گئی؟ اس انرجی کا جو شعور تھا وہ کہاں چلا گیا؟ یہ سوال آپ نے خود سے پوچھئے اور اس کا جواب دیجئے کہ جو بھی انسان مرا ہے، آپ کے سامنے اتنے انسان مرتے ہیں، ایک لمحہ پہلے وہ زندہ ہوتے ہیں، ایک لمحہ بعد وہ مر جاتے ہیں، تو ان کے اندر جو انرجی ہے وہ کہاں گئی ہے؟ اور انرجی ہے تو شعور بھی ہوگا، انرجی کو اتنا شعور تو ہے کہ دل کو دھڑکانا ہے، خون بنانا ہے، تو وہ جو شعور ہے اس انرجی کا وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں چلا گیا وہ شعور؟ اب اس شعور کو کیسے سمجھیں، کیسے ڈی کوڈ کریں؟ کہ جو حقیقی علم لے کر آتے ہیں ماسٹرز، انہیں الٹ پلٹ بحثوں میں الجھایا جاتا ہے۔ جو اندھی عقیدتیں ہوتی ہیں، ماسٹرز کا بہت زیادہ ٹائم ان اندھی عقیدتوں کو صاف کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنا ٹائم کسی اور مقصد کے لیے لائیں تو بہت زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن ماسٹرز کا بہت زیادہ ٹائم شعوری طور پر لوگوں کو اوپر لے کر جانے میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت پرابلم آتا ہے۔ خیر، اب ہم جان چکے ہیں کہ ہمارے اندر ایک انرجی ہے، اور ہماری زندگیاں بھی ہیں جہاں ہم نے اللہ پاک کی آواز سنی ہے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ یہاں پر اس دور میں جب میں عالم ہاہوت اور باہوت کے درمیان تھا تو ایک بہت بڑے ہمارے اسلامی اسکالر صاحب ہیں، ان سے کوشچن ہوا کہ کیا ہم اللہ پاک کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے وہی جواب دے دیا کہ نہیں جی نہیں دیکھ سکتے۔ حد ہو گئی، اللہ پاک کی بات تو سن چکے ہو، اللہ پاک کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہو، اللہ پاک سے وعدہ کر کے آئے ہو، جب تم نے وہ شعور لیا نہیں، تم نے وہ چیزیں سمجھی نہیں، تو تم فوراً کیوں ایسے جواب دے دیتے ہو کسی کو کہ نہیں؟ کیونکہ وہ اپنی عقل میں رہنا ہے۔ اپنی عقل میں جب لوگ رہتے ہیں وہاں مار کھاتے ہیں، جب لوگ اپنی اندھی عقیدتوں میں رہتے ہیں وہاں مار کھاتے ہیں۔ اتنا کچھ ہو گیا، اتنا کچھ ہو گیا، ابھی تک آپ مقروض کا مقروض پڑے ہو۔ کیوں مقروض ہو؟ کیونکہ تم اپنا شعور نہیں بڑھاتے ہو، تم اس جانوروں کے شعور کو توڑتے نہیں۔ روز ایک بیڑ لے جاؤ، ذبح کرتے جاؤ، دوسری بیڑوں نے کیا کرنا ہے؟ ساری بیڑیں ایک دن ذبح کر دو، اگر پٹھے آگے ڈال دو گے، چارہ ڈال دو کھا لیں گی، اگر نہیں چارہ ڈالو گے بس ویسا ہی۔ تو جب تک تم یہاں جب تم آئے ہو اسفل سافلین میں، تو انسان دوسری مخلوق کے برابر ہوا، وہی شعور ہوا۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ انسانی حلیہ لینے سے کوئی انسان نہیں بنتا۔ انسان آپ تبھی ہوں گے
جب آپ انسانی شعور کو پاتے ہیں. لیکچر انسانی شعور ہمیں کہاں سے ملے؟ جب ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں، ایمان کی بات ہوتی ہے، ہم سارے ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں ہمارا اللہ پاک پر ایمان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں. لیکن کیا ہم اللہ کو ویسا مان رہے ہیں جیسا اللہ چاہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. کیا ہم لوگ میں سے اکثریت یہ مان رہی ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے؟ اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، کیا ہم دودھ میں پانی ڈالیں؟ کیا ہم کاسٹک سوڈے سے دودھ بنائیں؟ کیا ہم مرچوں میں ملاوٹ کریں؟ کیا ہم ہلدی میں ملاوٹ کریں؟ کیا ہم اپنی یہ جو کھانے پر چیزیں ہیں ان میں ملاوٹ کریں؟ کیا 2 نمبری کریں؟ پھر جب آپ 2 نمبری کرتے ہو، جب کوئی شخص 2 نمبری کرتا ہے، کیا آپ کا خیال ہے کہ اس کا اللہ پاک پر یقین ہے؟ کیا وہ اللہ پاک کو رازق مان رہا ہے؟ اور جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، سنا نہیں ہے لوگوں نے، جب ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں ہے. ظلم ہے تمہارے ساتھ، تمہیں اس عظیم الشان کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جو بعد میں کتابیں لکھی گئیں اور جو بعد میں کتابیں لکھی گئی ان کی کیا حیثیت ہے، کیا بات ہے، وہ تو الگ ٹاپک ہے. وہ تو آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. چاروں صحابہ جو عظیم الشان ہیں، خلفائے راشدین ہیں، وہ نہیں کرتے. تو بعد میں جو کام ہوا وہ کیا ہوا، کیوں کر ہوا، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا بات ہے، وہ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. تو خیر، جب ہم یہ جان گئے کہ ہماری کچھ زندگیاں ہیں، اب یہاں پر جو میرا پہلا سوال تھا دادا حضور سے کہ وہ انسان کو یہ کہتے جو بھی ان سے بات سمجھ نہیں آتا، تو آپ کہتے کہ انسان اپنی پہچان کے لیے آیا ہے. تو جب ہم بڑے ہوئے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ سوال کیا 3rd ایئر میں آ کر دادا حضور سے کہ جناب اپنے آپ کو کیا پہچانوں؟ کیا یہ پہچانوں یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے بال ہیں؟ یہ تو ہر انسان کو پتا ہے، یہ کیا میں نے پہچان کرنی ہے؟ تو آپ جناب نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے ہاتھ ہیں، تمہاری روح کے ہاتھ کہاں؟ یہ تو تمہارے ہاتھ ہیں، تمہاری روح کے ہاتھ کہاں ہیں؟ یہ تو تمہارے کان ہیں، تمہاری روح کے کان کہاں ہیں؟ یہ تو تمہاری آنکھیں ہیں مٹی کے جسم کی، تمہاری روح کی آنکھیں کہاں ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا اور یہ جواب تھا جس نے روحانیت کی طرف حقیقت میں متوجہ کیا. اس سے پہلے جب دادا حضور باتیں کرتے ہم باتیں سنتے رہے سورۃ سواد کی آیات سنتے تھے اور باقی باتیں بھی بڑی سنتے تھے. اور ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب سنڈے کی ہمیں اپنے دور میں چھٹی ہوتی لیکن کوئی نہ کوئی گھر میں کام ہوتا، کچھ تھوڑی زمینداری تھی، تو اتوار والے دن کوئی نہ کوئی ہمیں کام کرنا پڑتا. تو ہمیں بڑا دکھ لگتا کہ دوسرے بچے کھیلتے ہیں، ہم تو کھیل بھی نہیں سکتے ہوئے. تو دادا حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو، تم میرے گھر پیدا ہوئے ہو، تو مگر تم کہیں اور پیدا ہوتے تو تم بڑی تکلیفوں میں رہتے، یہ تمہیں اصل علم کا پتہ نہ چلتا. تو ہم نے شکوہ کیا دادا حضور سے کہ جناب مطلب تواڈے گھر پیدا ہو کے سانو کی فائدہ ہویا؟ اتوار سانو ایک چھٹی ہوندی، تسی جناب سانو کوئی نہ کوئی کام لا دیندے ہو زمین اتے، دوجے منڈے کرکٹ کھیڈدے نے، مزے لیندے نے، تے اسی اوتھے 12-1 وج جاندے نے سانو کام تو ہی. پھر کدھر اسی آنے ہیں، پھر دوسروں کے پاس دنیاوی وسائل زیادہ ہیں، ہمارے پاس دنیاوی وسائل بھی کم ہیں. تو دادا حضور مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے دادا کے پاس وہ امرت ہے، وہ نور ہے، ایسا ہے کہ وہ کہیں نہیں ہے. تو خیر ہمیں اس وقت کیا سمجھ آنی تھی، یعنی خوش ہو گئے.
لیکن جب بڑے ہوئے تو یہ جب سوال ہوا اور دادا حضور نے پوچھا کہ تمہارے روح کے ہاتھ کہاں ہیں، خاموشی طاری ہو گئی، خاموش ہو گئے، کیا جواب دیتے؟ آپ نے تو اب سن لی نا باتیں، اگر آپ نے نہیں سنی کسی اور انسان سے پوچھئے گا کہ یہ تو تمہارے ہاتھ ہیں مٹی کے، تمہاری روح کے ہاتھ کہاں ہیں، تو کیا شخص جواب دے گا آپ کو؟ خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا جناب روح کے ہاتھ کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو وہاں دادا حضور نے کہا کہ جب تم سوتے ہو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ اب ہم نے کہا جی کیا ہوتا ہے، بس وہ جسم تھک سا جاتا ہے، آنکھیں بارزی ہو جاتی ہیں، چار پائی پہ لیٹتے ہیں، تھوڑا سا ہوش ہوتا ہے، پھر ہم سو جاتے ہیں۔ وہ تو گئے سونا ہے کیا؟ کیا ہے سونا؟ سو کیسے جاتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تم بھول جاتے ہو خود کو۔ جب تم بھول جاتے ہو لیکن تمہاری کروٹ ہوتی رہتی ہے، سانس آتا رہتا ہے، جو تمہارا شعور ہے اپنے اس مٹی کے جسم کا، وہ کہاں جاتا ہے؟ اور پھر آسمان پر تاروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو تارے چمک رہے ہیں، اللہ پاک تو کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کرتے، ان تاروں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی پہلا آسمان ہے، تم یہاں زندگی گزار رہے ہو، وہ دیکھو اوپر اتنے تارے ہیں، ان تاروں میں کیا ہے؟ کبھی غور کیا ان تاروں پر؟ ان تاروں کے ساتھ ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ویسے آپ سے سوال ہے کیا ہو رہا ہے ان تاروں کے اوپر؟ سوال ہے کیا ہو رہا ہے ان تاروں کے اوپر؟ ان تاروں کے اوپر اتنے اللہ پاک نے بنائے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ہمارے پاس بھی اس وقت کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گئے۔ کہا جی نہیں پتا۔ تو آپ نے کہا سمجھ جائیں گے بھائی، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو خیر بات ہم نے چھوڑی نہیں، ہم نے کہا دادا حضور آپ نے جو روح کے ہاتھوں کی بات کی ہے، روح کی آنکھوں کی بات کی ہے، روح کے کانوں کی بات کی ہے، تو یہ دکھائیے مجھے یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کہاں ہیں؟ تو پھر آپ نے کہا کہ اس کا جواب تو تمہیں اپنے اندر سے ہی مل سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا جواب تمہیں کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اور پھر سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 21 جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، وفی انفسکم ما لا تبصرون، اور خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا اپنے اندر دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا اپنے اندر کیسے دیکھو؟ تو آپ موجود تھے، آپ نے کہا آنکھیں بند کرو، چار پائی پر بیٹھے تھے آپ جناب اور نیچے بیٹھ گئے ہم، تو آنکھیں بند کی، تو میں نے کہا جی آنکھیں تو بند ہیں لیکن اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے چلو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے کوئی بات نہیں، ابھی تمہیں اپنی اویئرنس ہے، اب توجہ کرو اپنے بائیں بازو میں، دائیں بازو میں، سر میں، چہرے پر، آنکھوں پر، کان کے اندر، گردن میں، سینے میں، پیٹ میں، انتڑیوں پہ، پورے وجود میں، ٹانگوں میں۔ جب ہم توجہ میں لے کر گیا تو بڑا سرور سا آیا، لیکن ابھی ہے تو اندھیرا ہی تھا۔ تو دادا حضور سے میں نے کہا جی یہ دیکھا تو ہے لیکن ابھی اندھیرا ہے۔ تو آپ نے کہا پہلے دن تم نے کون سا پی ایچ ڈی کر لینی ہے بھائی، پہلا دن ہے۔ اور یہاں پر آپ نے فرمایا جب میری آنکھیں بند تھی تو کہنے لگے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا اندھیرا ہے جی۔ تو کہنے لگے یہ ہوا مر، اندھیرا ہے، اور جب یہ اندھیرا روشنی بن جائے گا تو یہ شد بن جائے گا۔ تو مرشد ایسا شخص، ایسا کمال شخص جو تم کو ان اندھیروں سے نکال کر روشنی اور نور میں لے کر جاتا ہے، وہ ہوتا ہے حقیقی مرشد۔ وہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ جو آج آپ باتیں سن رہے ہو یہ سلسلہ لیا چشتی صابری کا تحفہ ہے، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم کو شعور آ جائے، اور ایک شعور آ جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی اپنے ساتھ ایسے چشتی صابری لکھ لے وہ چشتی صابری نہیں،
چشتی صابری تو وہی ہوگا جو اس نور سے حقیقی طور پر منور ہو، جو مر سے شد نہ ہو، جو اندھیرے سے اس روشنی میں جائے ہی نہ۔ وہ کوئی بھی اپنا نام رکھ لے، چاہے چشتی صابری رکھ لے، چاہے سہروردی رکھ لے، چاہے کوئی بھی نام رکھ لے، کیا فرق پڑا؟ اس نور سے پہلے منور ہونا ضروری ہے۔ اس نور سے جب تم روشن ہو گئے پھر تمہیں باقی تمام چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ تو خیر، ہم نے پریکٹس جاری رکھی۔ جب پریکٹس کرتے گئے تو پہلی دفعہ آج جو کفیات ہیں ان کو سمجھیے۔ مجھ پر کبھی بھی غنودگی طاری نہیں ہوئی تھی۔ کیوں غنودگی طاری نہیں ہوئی تھی؟ میں ایک دفعہ ہم ضرور حاضر ہوتے تھے سکول کے بعد یا یونیورسٹی کے بعد، تو کیونکہ آپ جناب موجود ہوتے تھے تو کاسمک انرجی وہ بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ وہ کاسمک انرجی ڈائریکٹ ہی ہمیں مل جاتی تھی۔ اب پرابلم کیا ہے کہ آپ لوگ وہاں ہیں، میں یہاں ہوں۔ یہ تو کچھ زوم کلاس کا بلا ہے، زوم کا، کہ اس نے آپ کو اور میرے درمیان جو فاصلہ اس کو کم کیا ہے۔ اب جب آپ لوگ مراقبہ کرتے ہیں تو غنودگی کیوں طاری ہوتی ہے؟ اس لیے طاری ہوتی ہے کہ آپ کے جو سیلز لو وائبریشن پر چل رہے تھے، انرجی زیادہ آئی تو ان وہ سیلز بےچارے وہیں پر سو گئے، تو آپ بھی سو جائیں۔ اس کا حل کیا ہے کہ گرم پانی، ہلکا نیم گرم پانی مشق سے پہلے اور بعد میں پئیں 10 منٹ، تاکہ انرجی کا فلو درست رہے۔ کچھ دوستوں کی کفیات ہے، انہیں ہاتھوں میں یا پاؤں میں گرمی سی محسوس ہوئی، اٹ از پازیٹیو۔ یہ انرجی مومنٹس ہیں، انرجی اپنی حقیقی حرکت کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، آپ کو گڑین کا کھیل نہیں سیکھ رہے ہیں، آپ ایک حقیقی علم لے رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے جو باتیں سنی ہیں، جو باتیں کہی ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ باتیں قصے کہانیاں ہیں۔ اب آپ حقیقت میں آ رہے ہیں تو ایسا ہوگا۔ اور انرجی مومنٹس مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو ٹھنڈک کا بھی احساس ہو سکتا ہے، اٹ از پازیٹیو۔ اور یہ کیوں ہے کہ آپ نے جو وہ لو وائبریشنز اپنی رکھی ہوئی ہے، ڈر اور خوف والی، کسی کو اپنا ناک نہیں پسند، کسی کو اپنی آنکھیں نہیں پسند، کسی کو رشتہ دار نہیں پسند، کسی کو اپنا آپ ہی نہیں پسند، وہ لو وائبریشن میں ڈر اور خوف، بچپن کے سارے خیالات آپ کے اندر ہیں۔ اندر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو انرجی پیدا ہوتی ہے۔ انرجی پیدا کیا ہونی ہے؟ بیسکلی آپ ٹیون ہو رہے ہیں، انرجی تو آلریڈی ہے، لال تو آپ کے اندر آلریڈی ہے۔ اے تن تیرا رب سچے دا حجرا، اندر پا فقیرہ چاہتی، تو آپ اندر چاہتی ڈال رہے ہیں۔ جب آپ مساج بھی کرتے ہیں تو بیسکلی وہ مساج نہیں ہے، آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کندھے پر رکھا اور اس کو مساج کرتے ہوئے ہاتھ تک آئے، تو بیسکلی کیا ہے کہ آپ نے اپنی تیسری آنکھ لطیفہ سری کے ساتھ اپنے بازو میں موجود انرجی کو ڈی کوڈ کیا۔ یعنی جو تھرڈ آئی ہے، جو روح کی آنکھ ہے، جب کی ظاہری آنکھیں تو بند ہیں تو کون سی آنکھ جاگ رہی ہے؟ کون سا کانشے جاگ رہا ہے؟ تو آپ کی روح کا کانشے جاگ رہا ہے، آپ کی روح کی آنکھ جاگ رہی ہے۔ جب آپ نے اس کو اپنے بازو کے اندر لے کر گئے تو وہاں انرجی ہی ہے، دائیں بازو میں انرجی ہی ہے، سر کے اوپر لے کر گئے انرجی ہی ہے، آنکھوں میں انرجی ہی ہے، سر کے اوپر لے کر گئے انرجی ہی ہے، آنکھوں میں، چہرے پر، دانتوں میں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انرجی ورک نہیں کر رہی، گردن، سینہ، پیٹ، ٹانگیں، تو یہ تمام انرجی ہے۔ جب آپ توجہ کے اندر کرتے جائیں گے تو آپ اپنے اندر موجود اس ہیرا کو، اس لال کو، جسے جناب میرا جی بی کہتے ہیں، بی کا بوکھا کچھ نہیں، ہر کی گٹری لال، گرا کھول جان دے تد بدھے کنگال کے بھی کھا، ہر ایک کے اندر لال ہے۔ تو اب لال کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ لال کیا ہے؟ وہ انرجی باڈی ہے، وہ روشنی کا جسم ہے، وہ والا جسم ہے جو عالم ملکوت پر غالب تھا اور مٹی کا جسم مغلوب تھا۔ اسی حقیقی جسم کو اب ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے سے صاف ہوگا انرجی محسوس ہوگی، ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں زیادہ، کیونکہ میں نے آپ کو اپنے ایک لہی چکراز ہیں۔ سردی، گرمی، ٹھنڈک، سنسناہٹ، وائبریشن کسی بھی قسم کا آپ کو فیل ہو سکتا ہے اور اسے ہونا چاہیے۔
کیونکہ حقیقی علم اور حقیقی انرجی ہے تو یہ اپنے آپ کو بتائے گی. لیکن سلو ورک ہوگا. سلو ورک اس لیے ہوگا کہ جو آپ کے سیلز، میں نے آپ کو بارہا کہا 20 وولٹ پہ تھے، مثال کے طور پر اب 25 ہوئے، 30 ہوئے. 20 وولٹ میں جب 21 کی 25 کی لائٹ آئے گی، انرجی آئے گی، تو وہ کیا، وہ ان کو سمجھ نہیں آنی. تو وہ آگے جسم تھک بھی جاتا ہے، جسم ہلکا پھلکا پین بھی ہوتا ہے. آپ کے اندر جو بھی گندگی ہے روحانی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور یہاں پر مجھے عباس بھائی یاد آ رہے ہیں، وہ بات کو بالکل صحیح سمجھے کہ جو بھی ہمیں بیماری لگتی ہے وہ ہماری لو لیول ہوتا ہے انرجی کا. انرجی کے لو لیول کی وجہ سے ہمیں بیماری لگتی ہے. اگر ہم اپنا انرجی لیول وہاں بڑھا دیں تو وہ بیماری آہستہ آہستہ اللہ پاک کے فضل سے ختم ہو جائے گی، اور اسے ختم ہی ہونا ہے. یہی روحانی آنکھ دیکھتی ہے. تو جو بھی آپ کی کفیات ہیں ان کو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ایسا ہی میرے ساتھ ہوا. شروع میں اندھیرا تھا، اندھیرا سپارکلنگ شروع ہوگی، وائبریشن شروع ہوگی، انرجی مومنٹس محسوس ہونا شروع ہو گئی. تو وہ جو بالکل بلیک ڈارکنیس ہے، اس میں جیسے ٹی وی آن کرتے ہیں تو کچھ نقطے آپ کو وائٹ اور بلیک نظر آتے ہیں، ایسے محسوس ہوئے. پھر آہستہ آہستہ وائٹ روشنی ہی محسوس ہونا شروع ہوئی. اس سے پہلے کلرز جن کو نظر آتے ہیں وہ ہلکی پھلکی جھلک آپ کو پڑ سکتی ہے، کیونکہ تیسری آنکھ کھلنے کی نشانیاں ہیں. یہ جو کلر نظر آتے ہیں یہ تیسری آنکھ کھلنے کی نشانیاں. تیسری آنکھ پتہ نہیں کب سے بند پڑی ہوئی ہے. یہاں پر ہر انسان میں فرق. کچھ ایسے انسان یا ایسے بچے جو بھی ینگ ہیں ان کو بیماری نہیں کوئی بھی، اور ان پر کوئی کسی قسم کا ڈیٹا نہیں ہے، اندھی عقیدت نہیں ہے، میرا مرشد کی اندھی عقیدت نہیں. تو وہ جو بچے ہیں وہ بڑی جلدی اللہ پاک کے فضل سے، کیونکہ ان کے سیلز بھی محفوظ ہیں ان خیالاتوں کی جلگاروں سے. آپ خود غور کریں نا کہ 20-22 سال میں کتنا خوش فرم رہتے تھے، بہترین تھے. بعد میں ہی آپ کو سیاپے پڑے ہیں نا، پرابلمز آئی ہیں. تو ان میں جو انرجی مومنٹس ہوں گی وہ جلدی ہوں گی، پازیٹیو ہوں گی. اچھا، انہی میں دوسرے قسم جو بیمار ہیں، جن کے اوپر چھاپے ہیں مختلف قسم کے اندھی عقیدت کی، فلاں 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 فلاں، یہ وہ ان کو دیر لگے گی، کیونکہ وہ ڈیٹا صاف ہوگا پھر آگے چلے گا. جیسے کاغذ پر سفید کاغذ پر لکھنا آسان ہے اور ایک کاغذ پر آگے لکھا ہوا ہے، تو پہلے کاغذ کو صاف کریں گے، مٹائیں گے، اس پر سے جو لکھا ہے پھر ہی آگے جائیں گے نا آپ. تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے. جب انرجی فیل ہوگا، جیسے کرنٹ لگا ہے، پاؤں میں بھی کرنٹ فیل ہوگا، جسم کے کسی اور حصے میں بھی فیل ہو سکتا ہے، اور اسے پریشان نہیں ہوتے، ود ان ٹائم یہ ٹھیک ہو جائے گا. جن انسانوں کی ٹانگیں سوتی ہیں، میں نے بارہا کہا ہے کہ وہ لو لیول ہے انرجی کا، اور کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے. شروع میں آپ کو سکون بے شک آیا ہے، لیکن وہ بیماری ہے. ابھی آپ کی ٹانگیں نہیں سونی چاہیے. یہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، لیکن ابھی بھی انرجی فریش ہے اور رات کے 10 بج چکے ہیں. تو کیوں ہے کہ انرجی اپنا کام خود کرتی ہے. جیسے ودن سلو ورک کرتے جائیں گے، اللہ پاک کرم کرتے جائیں گے، آپ کے جو سیلز ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. اب جو وہ پرانا آپ کا سافٹ ویئر چل رہا تھا، دکھوں والا، تکلیفوں والا، پریشانیوں والا، وہ جو ایک میاں بیوی کی لڑائی، گند، یہ وہ لٹرم پٹرم، بے سکونی، تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ دیر معدے اور انتڑیوں کی جو بیماری ہے اس کو دیکھا لوں کہ سب سے زیادہ دیر معدے اور انتڑیوں کی جو بیماری ہے اس کو دیکھا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ دیر میں ہیل ہوتے ہیں. اوپر آپ نے دیکھا ہے کچھ کفیات کہ ایک دوسرے بتایا کہ ان کی بیماری کا ڈیوریشن جو ہے وہ مطلب زیادہ ہو گیا ہے، یا دوسروں میں زیادہ تھا وہ کم ہو گیا. ایسا فرق پڑتا جائے گا، ضرور ہوگا ایسا. تو امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کی کوئی کفیت بنے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کلر نظر آ سکتے ہیں. پریشان نہیں ہونا. آپ کے ساتھ بدلی والے فرشتے ہلکی پھلکی جھلک ہو سکتی ہے. آپ کے کانوں میں ایسی ایک سرسراہٹ سی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ دیکھا گیا ہے روحانی طور پر کہ وہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، آپ کے ساتھ فرشتے ہیں تو ایسی وائبریشنز ہوتی ہیں. آپ کو ساؤنڈ آف سائلنس آ سکتا ہے، سیٹی کی آواز آ سکتی ہیں، اور وہ آنی بھی چاہیے کیونکہ وہ ساؤنڈ آف سائلنس ہے. وہ آپ آگے جا کے سمجھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے. ایسے ہی اور کافی کفیات. آج آپ نے بس 10 منٹ بیٹھے، 20 منٹ بیٹھے اور صبح ساری بیماریاں ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن سلو ورک ہوتا ہے. اب دوسرے مراقبہ جات میں ایسا نہیں ہے
وہ خود تکلیفوں پریشانیوں میں رہتے ہیں، لیکن آپ، میرا جو مراقبہ ہے یہ پرسنلی تجربہ ہے اور دیکھا گیا ہے اور یہ مانی گئی بات ہے کہ یہ جو مراقبہ ہے یہ آپ کے اس مٹی کے جسم کو سلو پیوریفائی کرتا ہے، مٹی کے جسم کو اس قابل کرتا ہے، سلو ورک ہوتا ہے، سیلز آٹومیٹک طریقے سے اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں، انرجی اپنا ورک کرتی ہے، تو آپ کا شعور بڑھ جاتا ہے، تب آپ کو انرجی پر آہستہ آہستہ کنٹرول حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اپنی انرجی کو سے مختلف کام لے سکتے ہیں۔ ایون میرا جو بیٹا ہے 9 سال کا محمد ساحل، تو وہ اپنے پیٹ درد کو یا اس کو چھوٹی موٹی چوٹ لگی ہو تو اس کو ماشاءاللہ اتنا شعور ہے کہ وہ اس کو ہیل کر لیتا ہے اور ودن ٹائم وہ سیکھتا جائے گا۔ لیکن آپ نے جب چھوٹے بچوں کو کروانا ہے تو کیونکہ ماسٹر نہیں ہے، بڑے دھیان سے کروائیے گا، اپنی نگرانی میں کروائیں۔ اب جب آہستہ آہستہ انرجی بڑھتی ہے تو یہاں پر جو ٹیچرز ہیں مراقبہ سکھانے والے، اور ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ جو سکھاتے ہیں وہ آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر کے کوئی روشنی آ رہی ہے، یا کسی بھی دربار کو کہتے ہیں اس دربار میں سے تمہارے اندر کو روشنی آ رہی ہے، انسان سوچتا ہے اس کو ہلکی پھلکی روشنی بھی آ گئی، اور جی میرے مرشد صاحب تو میرا فلاں فلاں فلاں، وہ ایسا کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نہیں پہنچ سکتے۔ پھر یہاں جب آپ کر رہے ہیں، جب آپ انر جا رہے ہیں ڈیپ اینڈ ڈیپ، تو آپ کے سیل آٹومیٹک اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں اور آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں یہ مٹی کا جسم ہوں ہی نہیں، میں تو ایک انرجی باڈی ہوں۔ انرجی کو سمجھ آتی ہے کہ میں تو انرجی ہوں، یہ آپ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ایک انرجی ہوں۔ اب جب آپ انرجی ہیں، انرجی باڈی ہیں، تو پھر آپ اس مٹی کے جسم سے الگ ہونا چاہتے ہیں کہ اس کے الگ ہو کر، مٹی کے جسم سے الگ ہو کر میں کیا ہوں۔ اب جب آپ مٹی کے جسم سے الگ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کمال ہو گیا بھائی، یہ تو میں الگ بھی ہوں لیکن آپ مرتے نہیں ہیں۔ ایک نورانی داغا یا روشنی کا داغا آپ کی ناک کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کو اتنی انرجی دیتا ہے کہ اس کے جو وہ فنکشنز، وہ جو نیند میں ہو رہے تھے وہ رہتے ہیں مٹی کے جسم کے، لیکن باقی فنکشن جو ہیں مٹی جسم کے شٹ ڈاؤن ہو گئے، لیکن آپ آزاد ہو گئے۔ اور یہاں پہلی دفعہ جو آپ پر عارضی موت طاری ہوتی تھی ڈیلی نیند کی صورت میں، آپ نے اس کو جیت لیا، آپ کی یہ پہلی کامیابی ہو گئی۔ اس سے یہ مت سمجھا جائے کہ شاید آپ کو دوبارہ نیند نہیں آئے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مٹی کا جسم اپنا ورک کرتا ہے، روشنی کا جسم اپنا ورک کرتا ہے، اور جب روشنی کا جسم ہے الگ ہوتا ہے انسان سے تو انسان سوچتا ہے یا انرجی سوچتی ہے، پہلے اس کو چلنے پھرنے میں پرابلم آتا ہے، وہ جیسے آپ یہ مٹی کے جسم سے آپ چلنا پھرنا سیکھتے ہیں، ایسے ہی روشنی کا جسم سیکھتا ہے۔ روشنی کا جسم سیکھ لیتا ہے، جب انرجی سیکھ لیتی ہے تو انرجی باڈی کہتی ہے یہ میرا مین سورس کیا ہے، کہاں سے آئی ہوں، کیا ہے حقیقت۔ تو اب وہ ادھر ادھر کدھر جائے، زمین تو کھود نہیں سکتی، نہیں عالم ناسوس سے، تو انرجی اوپر کی طرف موو کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو دوسرے ٹیچر کرواتے ہیں زوم کلاس پر، یہ ذکر وہ ذکر، وہ کرتے رہے ذکر، جب تک پیورٹی نہیں آپ کے اندر آئی، جب تک آپ لا الہ سمجھے ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی آپ کو کیا سمجھ آنی ہے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا کلمہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ پہلے ہر معبود کی، ہر جو آپ کے ذہن میں وہ نفی ہے، پھر حقیقی معبود ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہاں لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اس چیز کو سمجھے بغیر آگے کو بھاگ گئے۔ پہلے پورا تو کرو، پہلے اللہ پر ایمان پورا کرو، پھر دوسرے ایمان پورے کرو، پھر لا الہ کو سمجھو، پھر تم دوسری چیزوں کی طرف آؤ، سمجھو، پھر تم دوسری چیزوں کی طرف آؤ۔ لیکن ہم نے اس کو سمجھے بغیر آگے کو بھاگے، جس کی وجہ سے کام خراب ہوا۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ جب یہاں روشنی کا جسم الگ نہیں بھی ہوتا، جب انرجی آپ کے اندر بڑھتی ہے تو آپ کا شعور اتنا بڑھتا ہے
کہ آپ کو یہ گڈین کے جو کھیل ہیں، یہ جو گناہ ہیں، ان سے خود ہی نفرت ہو جاتی ہے، آپ کا تزکیہ نفس خود ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہماری کلاسز ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے ان کلاسز میں دوسری کلاسز میں۔ یہاں پر دیکھیں ابھی ہم بیسک کلاس میں چل رہے ہیں اور ابھی ہم صرف انرجی کو مومنٹس لے رہے ہیں۔ ٹیچر جو ہے وہ سمندر ہے، اس کو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس نے سب کو ساتھ ساتھ لے کے جانا ہے، سب کو ساتھ ساتھ سکھانا ہے۔ تو دیکھیں ہلکی سی انرجی موومنٹ ہوتی ہے، آپ کو درد ہونا شروع ہوگا۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لو وائبریشن، کوئی بیماری جو بھی ہے۔ تو یہ جیسے صاف ہوں گے، آپ دیکھیے گا کہ ٹیچر جو ہے ایسے ہی کتنے بندوں کو دے دیا ذکر لا بھی تو پڑھتا رہے ہوں، کوئی ذکر بتا بھی رہے ہیں، کوئی یا لطیفوں کا بتا رہے ہیں کہ یا لطیفوں پڑھنا ہے، اور ایسے بتا رہا ہے جس سے اگلے بندے پہ بڑا احسان کر رہا ہے۔ اور لوگ بھی ایسے ہیں، جتنے مرضی اللہ کے نام ہے جو مرضی پڑھ لے تو پوچھنا پھرنا ہے۔ لیکن خیر اپنا اپنا ذہن ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ماسٹر ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھے گا، آپ کے جو آگے جا کر آپ کے جو چکراز ہیں یا کنیکشن ان کو صاف کرے گا۔ آپ اگر ہمارا سلیبس پورا پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے پورا ایک سلیبس طے کیا ہے، پورا ایک سلیبس ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے۔ اور میرے خیال میں جتنے کتنے اکثر آستانے ہیں، یہ تو جا کے آپ میرا سلیبس ہی کہیں پہ بتائیں نا، اور میں سے اکثر کو تو سلیبس نہیں آنا، یہ سلیبس ہے کیا؟ تو ٹیچر اپنی کاسمک انرجی سے اپنے پیور کانشیس سے مدد کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی، تبھی تو کامیابی دلواتا ہے۔ تو خیر یہ تو خیر بعد میں بات ہوتی رہے گی، اور جہاں دوسرے کوئی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور یہ جو مجھے اکثر کہتے ہیں جی وہ فلانی جگہ بھی مراقبہ ہو رہا ہے، کیا مراقبہ ہو رہا ہے جی وہاں پر؟ یہ جنات کا مراقبہ ہو رہا ہے، پھر ہم جنات کا کیا مربع ڈالنا ہے؟ وہ جنات تو بےچارے پہلے آسمان سے اوپر جا نہیں سکتے، تو اس کا کیا مراقبہ کر کے آپ نے لینا ہے؟ یہاں کسی ہستی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو مٹی کے جسم کے نقش و نگار سوچ رہے ہیں۔ اب ایماندار سے فیصلہ کرو، یہ جتنے بھی دربار بنے ہیں دنیا میں، یہ انسانوں نے نہیں بنائے، اور جو بھی مٹیریل استعمال ہوا وہ کہاں سے استعمال ہوا؟ دنیا کے مٹیریل نہیں استعمال ہوا تو پھر تو لیکن جو روحانی ہستیاں گزری ہیں ان کے نور اور روشنی کے جسم کہاں ہیں وہ؟ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو خیر چھوڑیں ان باتوں کو، باشعور جو لوگ ہیں، باشعور جو انسان، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اس میں یہ میں بتاتا چلوں، بالکل ایسے علم ہیں جن سے چاندی بنائی جا سکتی ہے، سونا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سونار کا کام کرتے ہیں۔ ہر ایک انسان کی اپنا اپنا روزی روٹی کے لیے اس نے کرنا ہے۔ اب جو ٹیچر ہے وہ کیا کرے؟ آپ کو پڑھائے، آپ کو یہ علم سکھائے، یا چاندیاں بناتا پھرے یا پھکیاں بناتا پھرے؟ بتائیں بھائی مجھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کیا کام کرنا چاہیے؟ پیسے تو دونوں طرف سے ہی آنا ہے اور عالم سود میں پیسے تو چاہیے۔ اور اکثر بندے ایسی سی گپے مارتے ہیں، کچھ اسٹیٹ بینک میں بیٹھ گیا، اس میں پیسے نکال کر پھینکے، اسٹیٹ بینک میں سے جو پیسہ آ رہا تھا وہ کس کا پیسہ تھا؟ امان تو میں خیانت تو نہیں نہ کر سکتے روحانی بندے۔ خیر ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ یہ آپ کی زندگی میں بھی آئیں گے، ان کو اگنور کیجئے گا، کیونکہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، آپ نے بڑے آگے جانا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کسی طرح ان انسانوں کو شعور دے دیں، اور جب وہ انرجی بڑھتی ہے وہ شعور دیتی ہے۔ ابھی اب دیکھیں ہم سارے لڑ رہے ہیں، حکمراں لڑ رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جو ہم سود کی قسط ادا کر رہے ہیں وہ تو جان 600 ارب یا 6 ارب جتنا بھی آپ سود دے رہے ہیں، وہ پیسہ بچے گا، اس کو آپ ملک میں لگائیں گے تو ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسے ہی جو کرپشن پہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس کو ہی کسی طریقے سے روک لیں۔ اتنے مریض ہیں، کوئی ہے کوئی کسی کا خیال؟ کوئی کرپشن روک لیے، سڑکوں کو سیدھیاں بنوا لی، کو بہتر کوئی نہیں گل پر، پتہ نہیں کہاں وہ کلندر سے تو نیچے کھڑا ہی کوئی بندہ نہیں ہوتا، اور جب یہ کوئی علم کی بات ہوتی پتہ نہیں کہاں وہ چلے جاتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں یقین کریں ان باتوں سے۔ اور یہ چوتھا لیکچر ہے، 80 منٹ ہو جائیں گے میرے خیال میں، باقی صبح بھیجوں کیونکہ آپ پتہ نہیں ہے پھر سارے سنیں گے بھی کہ نہیں سنیں گے۔ اور ماسٹر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کرے تو آپ لوگ سنیں، کیونکہ آپ بار بار سنیں گے تو سمجھیں گے تو آپ کا شعوری لیول بڑھے گا نا۔ آپ سنو گے نہیں، کہیں سے آدھا سن لیا آدھا نہیں سنا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ پورے علم کو لیتے ہیں، پورے لیکچر کو سنتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ضرور انشاءاللہ فضل کرتے ہیں۔ تو جب شعوری آپ کا لیول بڑھتا ہے تو تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگ باتوں سے تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں، اور باتیں ان سے کیا تزکیہ نفس ہونا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں کیا سمجھے گا وہ؟ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھو نا، جب بچپن میں تھے کیسے حرکتیں کرتے تھے، مٹیوں میں کھیلتے تھے، ابھی کھیلتے ہو؟
نہیں نا کھیلتے. تو کیوں نہیں کھیلتے؟ اس وقت آپ کو منع کیا جاتا، آپ کو غصہ لگتا، لیکن آپ کیوں نہیں کھیلتے؟ آپ کو شعور آ گیا ہے. تو ایسے ہی جب آپ کا اپنا شعور بڑھتا ہے تو آپ کو یہ جو لو وائبریشن چیزیں ہیں، یہ غیبت کرنا، یہ جھوٹ بولنا، یہ فراڈ کرنے، یہ چلاکیاں بازیاں کرنیاں، یہ آپ کو بری سے بری لگتی ہیں. یہ ان کی طرف انسان کا ذہن جو ہے جاتا ہی نہیں. اللہ پاک بڑا کرم کرتے ہیں. تو اس کے نفس بھی ہو گیا اور آپ کو شعور بھی ہو گیا، اور آپ کو کلاس کا بھی بتا دیا گیا کہ ہماری اور دوسروں کی کلاسز میں کیا فرق ہوگا. ٹیچر یہاں بار بار آپ کو، یہاں ٹیچر آپ پر، آپ کے مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے سالک ہوں گے سارے؟ اس لیے ہوں گے کہ میں آپ کے مٹی کے وجود کو اس قابل کر دوں گا کہ وہ تمام انرجی کو اپنے اندر سمائے. جب آپ کا مٹی کا وجود اس قابل ہوگا وہ تمام انرجی کو اپنے اندر سمائے تو مجذوبیت آپ پر آ ہی نہیں سکتی، آپ پر سالکیت قائم رہے گی. ایک تو اس کا سوال ہے کہ آپ مجذوب کے کیوں خلاف ہیں؟ آپ نے کبھی مجذوب دیکھا نہیں ہے. مجذوب کسی ایک عالم کے کانشیس میں اسٹرک جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر عالم جبروت پر بڑی خوبصورتی وہیں پر وہ رہ گیا تو آگے نہیں جا سکے گا. عالم لاہوت پر رک گیا تو وہ آگے نہیں جا سکے گا. عالم ملکوت پر رک گیا تو آگے نہیں جا سکے. لیکن آپ انشاءاللہ آگے جائیں گے. جو کلندر ہے اس پر عرش کی تو حقیقت کھلتی ہے، لیکن عرش والا بھی ہے تو وہ کس نے دیکھنا ہے؟ یہ بات سمجھیے. اور ابھی جو بڑے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، ابھی میں کہ ان کا کوئی ایسا کلپ بھیج دوں تو پھر لڑنا شروع کر دیں گے. ہمارا ابھی یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، ان باش اور روحوں کو سمجھانا ہے، تو اس لیے ہم ان چیزوں میں ابھی نہیں جاتے ہیں. تو خیر ٹیچر آپ کی بار بار رہنمائی کرے گا. تو جب آپ کا مٹی کے جسم سے روشنی کے جسم الگ ہوگا تو اپنے مین سورس کی طرف جانا شروع کرے گا. اب جب اوپر کی طرف جائے گا، اور اس سے پہلے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی لڑائیاں ہوں گی شیطان کے ساتھ شعوری طور پر، خوابوں میں، نور کے میدانوں میں، احساس، یہ سارا کچھ ہوتا جائے گا. تو وہ ذرا میں نے مختصر کیا تاکہ آپ کو جو مین بات ہے وہ بتا سکوں. اب روشنی جسم موو کرے گا اوپر کی طرف، اس کو سمجھ آنا شروع ہوگی. وہ سمجھے گا عالم نصرت کو سمجھے گا، اور عالم ملکوت کو سمجھے گا. عالم جبروت پر حدود یون پہ جا کر کچھ مخصوص چیز پیے گا تو وہاں پر نور کا جسم الگ ہوگا. نور کا جسم اب اوپر کی طرف موو کرے گا. یہ روح ہی ہے، لیکن روح مطلب اب اس مین انرجی روح ہی دے رہی ہے، لیکن ہمیں محسوس ایسے ہوتا ہے. تو نور کا جسم اوپر جا کر ان تمام عالم سے ہوتا ہوا روح الگ ہوگی. پھر روح کی اپنی حقیقت کھلے گی آپ کے اوپر. اب جو روح ہے اس کی جب اپنی حقیقت کھلے گی تو اپنے وہ مین سورس روح ہی میں جا کر روح اپنا شعور کھو دے گی. یعنی ظہیر ہونا ختم ہو جائے گا، مختار کا مختار ہونا ختم ہو جائے گا. وہاں ہم سارا کچھ سمجھیں گے کہ یہ کائنات کی تحلیق کی ضرورت کیوں تھی، یہ فلاں چیز کیوں ہے، یہ فلاں چیز کیسے ہے. تو اب کم سے کم 48 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 13 دن رہتے ہیں. اب وہ 48 گھنٹے اور 13 دن خبردار اگر آپ نے اپنے دنیا کے سمجھے، کیونکہ ابھی تو آج سے پہلے ہی آپ کتنے زونز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر کہیں ٹائم کچھ ہے، کہیں ٹائم کچھ ہے، کہیں ٹائم کچھ ہے، کہیں ٹائم کچھ ہے. تو یہ 48 گھنٹے میں تو یہاں میرے خیال میں 10 صفحے نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں آپ پتہ نہیں کتنا کچھ ڈیٹا آپ نے پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے. تو یہ پلیز اپنے نہ سمجھیے گا 48 گھنٹے یا 13 دن، یہ بس ان کو جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ انشاءاللہ سمجھ لیں گے. تو وہاں سے روح دوبارہ اب الگ ہوتے، لیکن اب اس کو شعور رہتا ہے. جو وہ پہلے آدم علیہ السلام کے اندر آ کر اپنا شعور بھول گئی تھی کہ میں روح ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کو یہی لگا تھا کہ میں آدم علیہ السلام ہوں، میں روح نہیں ہوں. تو اب روح نہیں اپنا شعور بھولے گی. اب شعور جب نیچے عالمین میں آتی ہے اس کا استقبال ہوتا جاتا ہے اور اس کو مخصوص اس کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے. تو جب وہ نیچے آتی ہے اس مٹی کے جسم میں، تو مٹی کے جسم میں آنے سے پہلے اسے ایک معاہدے پر سائن لیے جاتے ہیں، تب اس کے اندر آتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ ہم چوتھے ایڈیشن میں اس کی وضاحت مزید کریں گے. اور اس کے بعد اپنا شعوری وجود برقرار ہو جاتا ہے. لیکن انسان اب بھولتا نہیں. جیسے اب آپ بھول گئے ہیں عالم ملکوت کو، عالم نصرت کو، عالم لاہوت کو، عالم ہاہوت اور باہوت کو، لیکن پھر انسان ان میں سے کوئی بھی عالم کو بھولتا نہیں ہے. اس کو تمام علم یاد رہتا ہے، تمام باتیں یاد رہتی ہیں، لیکن
انسانی وجود میں ہر انسان کو آنا پڑتا ہے. تمام اولیاء اللہ جتنے بھی ہوئے ہیں وہ اس روحانی سفر کے بعد اپنے وجود میں واپس آئے ہیں. میں نے کتنے بندوں کو روحانی سفر دیکھے جس میں انہوں نے پہلے دوسرے چوتھے آسمان کی ایسے عجیب سی گپے سی لکھ دی ہیں، جبکہ اس نے جب تک آپ لاہوت کو کراس ہی نہ کرو تو وہ کیا سمجھ آئے گی. اور لاہوت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کائنات بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں پر جو ٹیچر ہے وہ بڑا شعور آپ کا برقرار رکھتا ہے. یہ تفصیلاً باتیں ہوتی رہیں گی، پھر کچھ یہ کمی رہ گئی ہے تو ابھی تو آپ اتنا ہی سن لیں اور سمجھ لیں تو کافی ہے. تو ودن ٹائم انشاءاللہ اور بھی باتیں ہوتی جائیں گی. جب ہم دوبارہ انسانی وجود میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ جو ڈیوٹی ہے وہ کرتے ہیں، جو بھی ڈیوٹی خدا کی طرف سے لگتی ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں. ایسے ہی یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے اور یہی آپ حقیقی علم لے رہے ہیں. امید ہے کہ یہ جو میرے لیکچر ہیں ان سے آپ کو کافی باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی ایک آدھی بات رہ بھی گئی ہے تو آپ وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں.